بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مفتی محمد آصف انصاری صاحب مرکزی لوگوں نے علماء کرام کا ایک اجلاس بلایا تھا، جس میں بندہ نتیج شریک نہ ہو سکا۔ اس پر علماء سے اس بارے میں رائے لی گئی کہ قادیانی لوگ جو ہیں وہ جب کسی کو قادیانیت کی دعوت دیتے ہیں یا کسی کے ذریعے سے آگے سوال کرواتے ہیں تو ایک چیز یہ کہتے ہیں جی آپ استخارہ کر لیں کہ کون قادیانیت کا مذہب صحیح ہے کہ نہیں ہے، استخارہ کر لیں۔ تو میری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں استخارہ کی تعریف، اس کا مفہوم، اس کا مطلب جاننے کی ضرورت ہے کہ استخارہ کسے کہتے ہیں اور استخارہ جو کیا جاتا ہے کن کاموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اپنے مذہبی احکام کے لیے، اپنے مذہبی کاموں کے لیے کبھی استخارہ نہ کرتا ہے، نہ کوئی اس کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ مثلا مسلمان ہے، وہ کسی کے پاس جائے جی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھوں کہ نہ پڑھوں، اس کو کوئی نہیں کہے گا استخارہ کریں۔ جی میں نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ استخارہ کریں، کوئی نہیں کہے گا استخارہ کریں۔ حتیٰ کہ قادیانی اپنے مذہب کے لوگوں کو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے استخارے کرنی کہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ استخارہ کن کاموں کے لیے کیا جاتا ہے؟ کیا کسی مذہب کو بدلنے کے لیے، کسی مذہب کو پرکھنے کے لیے استخارہ کیا جائے گا؟ استخارے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے اور اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب کوئی جائز اور مباح کام کے اندر دو جانبیں آ رہی ہیں اور آدمی اس وقت فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ میں کیا کروں، اس وقت استخارہ کیا جاتا ہے کہ میرے لیے جو جانب بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف میری رہنمائی فرما دیں اور وہ کام میرے لیے آسان ہو جائے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے، استخارے کے بعد اگر کوئی عمل اس کو کچھ خامی نظر آتا ہے یا نہیں آتا، یا استخارے سے اس نے ایک جانب کا فیصلہ کیا کہ میں یہ کام کر لوں، تو تب بھی اس کا کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہو جاتا۔ استخارے سے کسی کام کی فرضیت یا وجوب ثابت نہیں ہوتا، لازم نہیں ہو جاتا۔ یہ ہے کہ آدمی کو فیصلہ کرنے میں جو دو رائے ہو رہی تھی اس میں سے کسی ایک رائے پر اس کا اطمینان ہو جاتا ہے۔ استخارے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مذہب کے لیے استخارہ کوئی نہیں کرتا۔ اگر یہی بات ہے تو ہمارا یہ سوال ہے، ایک قادیانی کے پاس اگر ایک عیسائی آ کر کہے کہ آپ عیسائی ہو جائیں جی، عیسائی مذہب کو اختیار کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں، اور آپ قادیانی کو نبی ماننے کی بجائے، جس کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف تمہارا تنبیہ ہونے کا دعویٰ ہے، کسی اور کا نبی ہونے کا اقرار ہی نہیں ہے کسی مذہب کا۔ کوئی کافر مذہب بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے کہ قادیانی کو نبی مانتا ہو، جبکہ عیسائیوں کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے مسلمان بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کے تو مسلمان بھی قائل ہیں۔ اور تمہارے بھی جو ہے نا وہ قادیانی نے پہلے عیسائیت کے بھی دعوے کیے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا میں وہ آ گئی، تو یہ تو تمہارے مرزا قادیانی کا بھی دعویٰ ہے، لہٰذا تم عیسائی ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے ہم کیوں ہو جائیں؟ تو اگر وہ عیسائی کہے کہ تم استخارہ کر لو، تو کیا کوئی قادیانی عیسائی مذہب کو پرکھنے کے لیے استخارہ کرے گا؟ کہ کوئی ان کا مربی اپنے کسی آنے والے کو، ایک قادیانی کے پاس ایک آدمی آ کر اس کو عیسائیت کی دعوت دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم استخارہ کر لو، اور یہ قادیانی اپنے کسی بڑے کے پاس جا کر کہ مجھے ایک عیسائی نے استخارہ کرنے کے لیے کہا ہے، تو کیا وہ قادیانی کہے گا کہ ٹھیک ہے استخارہ کر لو، اگر تمہیں عیسائی مذہب استخارے میں صحیح نظر آئے تو تم عیسائی ہو جاؤ، تمہاری جالسی میں؟ ظاہر سی بات ہے استخارے کا نہ یہ مقصد ہے اور نہ ہی اس طرح استخارہ کیا جاتا ہے۔ باقی جو شخص استخارہ کرے گا وہ کسی ایسے کام کے بارے میں ہوگا کہ جس کی دونوں جانبیں جائز ہوں، جبکہ جہاں پر ایک جانب کا صحیح ہونا متعین ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس میں سے کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ جب دو رائے نہیں ہے تو پھر استخارہ کس چیز کا کریں؟ استخارہ وہاں ہوتا ہے جب دونوں جانبیں برابر ہوں، دونوں جانبیں جائز ہوں اور اس کے لیے
وہ استخارے کے ذریعے سے فیصلہ کر رہا ہے، اس کے جب ذہن میں ہو رہا ہے کہ فیصلہ نہیں ہو رہا تو کیا کروں، تو کہتے ہیں استخارہ کر لو، جس میں خیر ہوگی اللہ تعالیٰ وہ اس کی طرف آپ کی رہنمائی کر دیں۔ تو بندے کے ذہن میں یہ جواب آ رہا تھا، باقی حضرات کے اپنے اپنے جو رائے آئی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔